ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق اور اسباب کی وسعت کے لیے یہ قرآن پاک کا بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ اس کی دو نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ انسان کو وسعت رزق عطا فرماتے ہیں، دوسرا جو نعمت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں اس سے محرومی سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں کہ نعمت دی، دولت دی یا شہرت دی یا عزت دی یا اولاد دی، کوئی منصب دے دیا، لیکن پھر اس سے محروم نہیں ہو، اس میں انسان کو ڈاؤن نہیں ہو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے اور پھر وہ پریشانی میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں آ جائے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان بڑی محنت کرتا ہے لیکن وہ جو محنت کرتا ہے اس کا پھل اسے نہیں ملتا اور وہ محروم رہتا ہے اس کی تاثیر سے، اس کے پھل سے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو بیان فرماتے ہیں، جو میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، وہ اسی چیز کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ یہ جو آگے بھیج رہے ہیں نا اعمال، تو یہ قیامت کے دن جتنے کام کیے ہیں انہوں نے، یہ سارے کے سارے ہباء منصورا ہوں گے، ایسے ہوں گے جیسے دھوڑ ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، یا طوفان کے ساتھ جو شاپر اور گند اڑ کے آتا ہے، بالکل بے معنی اور فضول ہوں گی یہ اعمال سارے کے سارے۔ اب یہ دیکھیے کتنا المیہ ہے کہ ایک آدمی نیکیاں کر کر ساری زندگی گزار رہا ہے اور وہ ہر وقت تسبیحات میں رکھتا ہے، ہر وقت مصلی گھر میں پاس اپنے گاڑی میں رکھے گا، ہاتھ میں لے کے پھرے گا، ایک دم نوافل پڑھے گا، حج کرے گا، عمرے کرے گا، دینی کام کرے گا، لیکن روز محشر پتہ چلے کہ اس آدمی کے تو نیکیاں ہیں ہی نہیں کوئی، ہباء منصورہ ہیں یہ، یعنی اڑا دی گئی ہیں، دھوڑ کی طرح ہیں۔ دھوڑ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، ڈسٹ جو ہوتی ہے، مٹی کے ذرات جو ہوتے ہیں، ہباء منصورہ کا یہی معنی ہے، تمام مفسرین نے کیا ہے کہ جھاگ جو ہوتی ہے سیلاب کے اوپر، اس کی کوئی پاور نہیں ہوتی، اس کو انگلی سے آپ یوں کا ہٹا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ٹیبل پہ دیکھتے ہیں ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، آپ کو یوں نظر آئے گی، کب نظر آئے گی؟ اندھیرے میں نہیں، جب آپ کی روشنی پڑے گی نا، سورج کی کرنیں پڑے گی تو آپ کو یوں ٹیبل پہ نظر آ جائے گا یہ مٹی ہے۔ بندہ آپ سے کہے گا جی میں نے صفائی کی ہے، آپ کہیں گے صفائی کہاں کی ہے، ادھر آؤ، یہ کرنیں اندر آ رہی ہیں کھڑکی سے سورج کی اور یہ ٹیبل پہ مٹی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو مٹی نظر آتی ہے نا، اسے ہباء کہتے ہیں۔ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہباء ہے۔ اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ طوفان آتا ہے، آندھی ہوتی ہے، تو ادھر سے کوئی مٹی کے ذرات، کوئی چھوٹے چھوٹے کاغذ، درختوں کے پتے، وہ اڑے ہوئے ادھر آتے ہیں، یوں ادھر جاتے ہیں، اسے منصورہ کہتے ہیں۔ اب ہباء منصورہ یہ ایسے ہوں گے جیسے طوفانی گند اور ریت کے، مٹی کے ذرات، ان کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی خریدے گا یا کوئی اس کو سنبھال کے رکھے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو تم نے آگے بھیجے اپنے اعمال عمل کر کے، فَجَعَلْنَاهُ ہم انہیں کر دیں گے ہباء منصورا، بے وقت، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا، نامہ اعمال میں ان کا ویٹ ہوگا ہی نہیں۔ اب آپ ایک جگہ تول رہے ہیں 5 کلو آلو، 10 کلو آلو، وہاں آپ کے تھوڑے سے مٹی کے ذرات ہیں، یوں انگلی سے اٹھائے، وزن ہوگا کوئی ویلیو نہیں، ان کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ آیت اتری ہے ان لوگوں کے متعلق جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، اعمال میں، عقائد میں، ندا میں، ہر عمل میں،
ان کے اعمال دیکھنے میں بڑے مزین ہوں گے، لیکن روز محشر ان کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا، وزن ہوگا ہی، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا۔ ترازو رکھیں گے اس کے، شرک کرتا تھا، قبروں پہ گر جاتا تھا، اللہ کے غیر کو جا کے حاجت روائی کے لیے پکارتا تھا۔ اب اپنے عقیدے سب نے بنائے ہوئے ہیں، دنیا میں اتنے لوگ ہیں، ہر بندے نے اپنی سوچ کے مطابق عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ نہیں، ہم وہ عقیدہ رکھیں گے جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اچھا نہیں اپنا اپنا بس کسی نے کہہ دیا، نہیں، مستند عقیدہ بنائیں۔ تو اب یہ بڑی تعداد ہے دنیا میں، لیکن ان کی اتنی نیکیاں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو خارجی تھے عبادت اتنی کرتے تھے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف جو تھے خارجی، عبادت اتنی کرتے تھے کہ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں، سنن کبریٰ میں بھی امام بہقی نے لکھا کہ ایک خارجی نے عمار کو شہید کیا اور ان کی زوجہ کے پیٹ کو یوں چاک کیا، بچہ زندہ نکلا، اس کو بھی قتل کیا، پھر ماں کو بھی قتل کر دیا۔ صحابی رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمار کو میری امت کا باغی گروہ قتل کرے گا۔ وہ باغی لوگ تھے، لیکن اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، لیکن بعد میں آدھے حضرت علی کی فوج میں داخل ہو گئے تھے، آدھے حضرت معاویہ رضی کی فوج۔ تو اصل میں تو باغی وہ لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا، پوری جماعت نہ علی رضی اللہ کی باغی تھی اور نہ معاویہ رضی اللہ کی۔ تو اب یہ ایسا سلوک کیا ان کے ساتھ، اصحاب پیغمبر کے ساتھ۔ یہ پانی کے کنارے تلوار دھونے لگے، چند لوگ تھے، تلوار دھو رہے تھے اپنی، کہہ رہے تھے دیکھو عمار کو ہم نے صحیح مار دیا، نعوذ باللہ۔ عمار جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے، اچھا ان کی زوجہ کے پیٹ کا حمل بھی ضائع کیا، اس کو ہی مارا۔ تلوار دھوتے ہوئے ایک سیب ادھر سے پانی میں بہتا ہوا آ گیا، ان کے پاس آ کے گرا، بھوکے تھے، سخت بھوکے۔ ایک نے سیب اٹھایا کھانے کے لیے، دوسرے نے اسے ہاتھ مارا، حرام کام کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے یہ سیب کس کا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کہا اس کے مالک سے پوچھ کے کھا ورنہ حرام ہے۔ سیب کھانا اسے حرام لگ رہا ہے، لیکن صحابی کا قتل اسے حرام نہیں لگ رہا۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ ہے آج مسلمانوں میں گروہ بنے ہوئے ہیں جو سارے نیک کام کر رہے ہیں، وہ ان کو نیک کام لگ رہے ہیں، اور ادھر قتل کرنا، مارنا، کفر کے فتوے لگانا آسان لگ رہا ہے۔ یہ ہبا منصورہ ان کے اعمال ہیں۔ پھر مفسرین میں حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے آیت ہوتی ہے، کافر دنیا میں یتیم خانہ بنا دے، اسپتال بنا دے، کوئی بھی اچھی چیز کر دے، اسے دنیا میں صلہ تو مل جائے گا کہ اس کی وجہ سے پیسہ بڑھ جائے گا، مشہور ہو جائے گا، آخرت میں اس کا یتیم خانہ بنانا، اسپتال بنانا یا کوئی بھی کنواں کھدوا دینا، کچھ بھی کام کر دینا ہباء منصورہ ہوگا۔ مومن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن ہوگا جو خالص مومن ہے۔ اب یہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے، دیکھنے والا کہتا ہے جی اتنی بڑی مل ہے، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، آپ اندر سے قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب عام پبلک نہیں دیکھتی، بڑی گاڑی ہے ماشاءاللہ، بڑا بنگلہ ہے، بڑی مل ہے، بڑی شو روم ہے، بڑا سٹور ہے، لیکن چونکہ میرے پاس تو ہر طبقہ آ کے اپنے دکھ سناتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کینیڈا کا ہے، اور یہ یورپ میں ہے، یہ بڑی مل والا ہے، یہ بڑی گاڑیوں والے ہیں، یہ بڑے بنگلوں والے ہیں، لیکن مقروض ہیں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، سود میں پھنسے ہوئے ہیں، قرضے دینے ہیں بینکوں کے، فلاں کے فلاں کے۔ اب یہ بات اس کو پتہ ہوتی ہے یا اس کے جو بہت خاص ہو؟ آپ کو نہیں پتہ ہوگی، آپ تو خالی اس کا ظاہر ہی دیکھیں گے۔ اب یہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا بنگلہ، تمہارا یہ شو روم، تمہارا یہ بڑا سٹور، تمہارا بزنس، یہ فیکٹری ہباء منصورہ ہے یا نہیں، یہ دھوڑ ہے یا نہیں، اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ ابھی اگر اس کو آ کے سیل کر دیں قرضہ لینے والے، یا بینک اس کو سیل کر دے، پھر نیلام کرتا ہے گھروں کو، ہر چیز کو، تو آپ بتائیں اس کے پاس کچھ بچے گا؟ نہیں۔
یا دوسری صورت آپ دیکھیں، یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ابھی لوگوں کے پاس بڑے ناران کاغان میں آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ایک پانی کا بہاؤ آیا پورے ہوٹل کو ہی لے کے چلا گیا، راتوں رات بندہ روڈ پہ آ گیا آسمان سے زمین پر. تو یہ بھی ہبا منصورہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک دم اس کو محروم بھی کر دیتے ہیں بعض کا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ترقی بھی دے، آپ سے مال چھینے بھی نہ، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، جو نعمت دی ہے اس میں بڑھتری رہے، اس کا وزن ہو، اس میں برکت ہو، اس میں ترقی ہو، اولاد ہے اس میں ترقی ہو، اس کی حفاظت ہو، ہبا منصورہ نہ بنے. بعض لوگوں کی اولاد ہبا منصورہ ہے. کیسے؟ آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ان کے تو 7 بیٹے ہیں لیکن 7 نافرمان ہیں. کوئی چرس میں پڑا ہوا ہے، کوئی افیون کا نشہ کر رہا ہے، کوئی آئس پی رہا ہے، کوئی جو ہے کس گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ماں باپ بیچارے جو ہے وہ بالکل محروم ہوتے ہیں اولاد کی محبت سے، بیٹیوں بیٹوں کے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں لوگ آ کے روتے ہیں میرے پاس. ایک عورت کہتی ہے 3 بچے ہیں، مجھے تینوں مارتے ہیں. ایک بابا بتایا لگا مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں صبح، اب رات کو ہی آنا گھر. اب آپ دیکھیے ہبا منصورہ ہے ہی نہیں. دیکھنے والوں کے لیے تو کڑیل بیٹے ہیں لیکن اصل میں وہ دھوڑ ہے، وہ مٹی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو آپ کی اولاد ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کی شہرت ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی کوئی بھی عمل ہے نیک بھی، یہ سارے محفوظ ہو جائیں اور یہ آپ کے لیے فائدے مند بن جائیں، ترقی والے بن جائیں اور آپ ان سے محروم نہ ہوں اور اللہ آخرت میں بھی آپ کے اعمال میں وزن ڈال دے. تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 23 ہے، 23 نمبر آیت سورہ فرقان کی. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، آپ سارے پڑھیے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منصورا. سین نہیں پڑھنا، سا پڑھنا ہے، علی باتا سا. منصورہ میں سین نہیں ہے، سا ہے، آپ نے منصورہ کہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو اگر آپ صحیح نہیں پڑھیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا. ہباء، با کو لمبا بھی کریں گے. اب آپ جب اس طرح پڑھیں پھر آپ کو فائدہ ہوگا. اب آپ یوں پڑھتے رہیں الٹا سیدھا ہی، بس اس کو پاکستانیوں کے لہجے میں پڑھتے رہیں کہ پاکستانی جیسے غلط، مطلب پنجابی، پٹھان، ہمارے سارے بلوچی پڑھتے ہیں، سارے اپنے جو بچپن سے پڑھتے آئے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں جو آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں تو آپ کو قاریوں کی قرت بھی آ جاتی ہے. آج کل کوئی مشکل کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. تو آپ مرد عورتیں خود بھی کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس. تھوڑی پریکٹس کریں، 2-3 منٹ آپ کو بہترین یاد ہو جائے گا. پھر آپ اس کے بعد اس کو پڑھیں، پھر تاثیر آئے گی. آپ غلطیوں کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا ہی نہیں. پھر کہتے ہیں یہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا. یہ آپ نے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ. آپ اس کو 22 دن تک پڑھتے رہیں اور 22 دن روز پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، دن یا رات میں. آپ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے ہر نعمت میں، رزق خاص طور پہ اور دولت اور جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے اس میں بڑھتری پیدا کرے گا، محرومی نہیں کرے گا، اس کو آگے بڑھائے گا. اور آپ اس کو زیادہ ہی پڑھا کریں. یہ آپ کی نیکی، کوئی بھی نیکی کریں، نیک کام، تو اس کے بعد یہ ایک بار پڑھ لیں، اللہ وہ آپ کے لیے ہباء منصورہ نہیں بنائے گا بلکہ وہ آپ کے لیے وزن والی بنا دے گا، تاکہ قیامت کے دن آپ کی نیکی وزن والی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.